آج ہم سورہ ہجر شروع کریں گے انشاءاللہ 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ چاہیں گے کہ کاش کے وہ مسلمان ہوتے، کاش کے وہ فرمانبردار ہوتے۔ یہ کس وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت بندے مر جائیں گے، اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے، جب بندہ جو ہے وہ موت، سب سے پہلے تو موت کے فرشتے کو بندہ دیکھے گا، اور اس وقت اس کو اپنے مقام کا پتہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس وقت یہ کاش کا لفظ جو ہے وہ اس کے منہ کے اوپر آئے گا کہ کاش میں نے اس وقت کی قدر کی ہوئی ہوتی، اور جو ہے وہ اس موت کی پہلے سے کوئی تیاری کی ہوئی ہوتی تو آج میں فرشتے کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ پھر قبر میں اندر جب ڈالا جائے گا، قبر کے اندر ڈالا جائے گا بندہ، اس وقت پھر اس کی زندگی پہ کاش آئے گا کہ کاش ایسا ہوتا۔ میدان حشر میں جب دیکھے گا، میدان کو دیکھے گا، پھر صراط کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، تو اس وقت اس کی زندگی میں یہ کاش کا لفظ آئے گا۔ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، یہ شیطان کا کھیل ہے۔ یہ شیطان اس لفظ کے ساتھ نا، شیطان ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنے دین سے جو ہے وہ پھسلاتا ہے۔ کیونکہ ہماری اسلام کے اندر لاؤ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا، کیونکہ ہمیں تو اس بات کے اوپر ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے اس سے 1 انچ بھی بندہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اللہ ہماری تقدیروں کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس وقت انسان کی زندگی کے اندر کاش وہ ایک ایک لمحے کے اوپر بندہ دیکھتا چلا جائے گا، اور پھر اس کی زندگی کے اندر یہ ہوگا کہ کاش میں نے اس وقت کی قدر کر لی ہوتی۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہم زندہ ہیں، آج ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں وہ وقت آئے کہ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ کاش وہ وقت میرے ہاتھ میں آ جاتا، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا تو میں وہ عمل کر کے آتی جو میں نے اب نہیں کیے۔ اس وقت کے اندر کا بندہ جو ہے وہ اس وقت اپنے اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ لیکن آپ کو پتا کہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ دوبارہ بندے کو نہیں ملے گی۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ جو اس کو مقام ملے گا، جو جنت کا ہے وہ بھی دائمی ہوگا، اور جو جہنم کا ہے وہ بھی دائمی ہوگا۔ پلیز اپنے اسپیکر ذرا بند کر دیں گے، ادھر سے واٹس ایپ والوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت بندہ جو ہے اس کے اللہ آج دنیا کے اس وقت تو وہ چاہیں گے نا لو کانوا مسلمین۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ جس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے اور اپنی سزا وہ بھگت چکے ہوں گے، اور اتنا روئیں گے کہ ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کو پکاریں گے کہ یا حنان و یا منان۔ یہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ بھی جب اپنی دعا مانگا کرے تو ان 2 ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پکارا کرے کہ اللہ آپ تو حنان ہیں، اللہ آپ تو منان ہیں، اللہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، اللہ آپ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش کیجئے۔ تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ جہنمی جو ہیں وہ اس نام کا واسطہ دے کے کہیں گے کہ کوئی تو ہماری پکار کو سنے۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ جا کے دیکھ کے آئیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ ہمارے نبی تک پہنچا دیں کہ ہم جو ہے وہ بہت اذیت کے اندر ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کا پیغام ملے گا تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو فرمائیں گے کہ ایک دھرم کے برابر بھی آپ کی امت جس نے جو اپنے کلمے کے اوپر جس کی استقامت تھی، آپ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیں۔ آپ پہلے انہیں نکالیں گے، پھر آپ پھر سجدے میں گریں گے، پھر آپ کو حکم ہوگا کہ 1 دینار کے برابر جو لوگ ہیں ان کو نکال لیں، پھر آپ سجدے میں گریں گے، پھر آپ کو حکم ہوگا کہ ایک جو ہے وہ آپ اسی طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ 1 رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے اعمال اچھے ہیں نا آپ ان کو نکال لائیں۔ اس کے بعد صرف جہنم کے اندر صرف کلمہ گو مسلمان ہوں گے، اور وہ جو ہیں جنہوں نے صرف اپنی زندگی کے اندر 1 دفعہ کلمہ پڑھا تھا لیکن کلمے کے اوپر ان کا عمل بالکل نہیں تھا۔
تو اب کافر جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، اور جو ہیں ان مسلمانوں کو دیکھ کے پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے کہ ہم نہ کلمہ پڑھ کے جہنم کے اندر ہیں اور تم کلمہ پڑھ کے جہنم کے اندر ہو۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اللہ اپنے نبی سے کہیں گے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا آپ ان کو بھی جہنم سے نکال لائیں۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ واللہ عالم، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث کا مفہوم پیش کیا۔ تو آج اللہ کہتے ہیں کہ ذرہم یاکلوا یتمتعوا، آج چھوڑ دو ان کو، یہ کھائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کی گہما گہمی کے اندر مشغول ہے، اور اسے آخرت جو ہے وہ یاد نہیں آ رہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو انہیں، یہ فائدہ حاصل کریں اور غافل میں ڈالے رکھے ان کی یہ امید کہ بھئی ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، کر لیں گے عمل، ابھی تو بچوں کی شادیاں کر لیں پھر عمل کر لیں گے، ابھی تو فلاں کام رہتا ہے وہ کر لیں پھر ہم جو ہے وہ حج عمرے کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کا جو ہے یہ آج ان کی لمبی لمبی امیدوں نے، ان کے رزق نے جو اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی سے دیا، ان کا وہ سامان آرائش جو انہیں جو ہے وہ اللہ کو یاد آنے ہی نہیں دیتا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر اللہ کو بھولے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ چھوڑ دو ان کو، اسی ان کی امیدوں کے اندر، اسی ان کی ڈھیل کے اندر، اسی غفلت کے اندر جس کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس کے پاس جو ہے اس کے پاس کتاب جو ہے وہ آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ڈھیل جب ختم ہوتی ہے نا تو اس وقت اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو لمبی ڈھیل دیتا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے تم اپنا محاسبہ کر لو، اور آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے نیک اعمال کرو تاکہ تم کل اس جنت کے وارث بنو جس جنت سے تمہارے باپ کو نکالا گیا تھا۔ تو ما تسبق من امت اجلہا، اور نہیں سبقت کرتی کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے، جب وہ آ جائے گا تو پھر نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوگا اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے یہ شخص، کافر یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو اپنے قول کے اندر سچا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، لیکن کس طرح؟ الا بالحق، کہ وہ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ فرشتے نازل ہو جائیں گے تو پھر انہیں کوئی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ فرشتے موت کا پیغام لے کے آتے ہیں، کسی قوم کے اوپر عذاب لے کے اترتے ہیں، جس وقت اللہ کا عرش اترے گا تو اس وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے اتریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جس انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو، اور انا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی وضاحت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ رب العزت نے اتار دیا۔ پہلی کتابیں دائمی نہیں تھیں، کیوں نہیں تھی کہ ان کے اندر شریعت مکمل نہیں تھی۔ اب قرآن پاک آیا تو ہدایت مکمل ہو گئی، اب مزید وحی کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب اس قرآن کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا خود سے ہے۔ اللہ خود اس اپنے قرآن کی حفاظت کریں گے، کیونکہ پہلی شریعتیں جو تھیں وہ تو جب ان کے نبی دنیا سے گئے تو وہ شریعت جو ہے وہ اللہ نے ایک خاص وقت تک اس شریعت کو رکھا، اور اس کے بعد وہ جب اگلی شریعت آئی تو اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن جب قرآن پاک آیا تو یہ ساری شریعتوں کو مجموعہ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ساری پچھلی کتابوں کی شریعت اور ساتھ اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ہدایات دینی تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر رکھی۔ اب ہدایت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت جو ہے وہ اترے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قِبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی بہت سے گروہوں کے اندر رسولوں کو، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اسی طرح ہم ڈال دیتے ہیں اس بات کو مجرموں کے دلوں کے اندر
کہ وہ نہیں ایمان لاتے اس شریعت کے اوپر جو نازل ہوتی ہے، اور تحقیق گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ، اور اگر ہم کھول دیتے ان کے اوپر آسمان سے کوئی دروازہ اور یہ اس کے اوپر چڑھتے اور یہ ساری حقیقت دیکھ بھی لیتے ہیں، تو پھر بھی یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقالو، اس وقت بھی یہ ضرور کہتے کہ اس کے سوا نہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے، بلکہ ہم لوگوں بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہی سحر زدہ ہیں، یعنی ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ جو مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ جس وقت پہلے تو یہ معجزہ مانگتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہیں کوئی معجزہ دکھا بھی دیتے تو اس وقت وہ یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش مکہ ایک مردہ گو لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ مردہ گو جو ہے یہ زندہ ہو کے آپ کی رسالت کی گواہی دے تو ہم آپ کی گواہی کو مان لیں گے، آپ کی رسالت کو مان لیں گے۔ لیکن جب اس مردہ گو نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو تھا۔ اور تحقیق ہم نے بنایا آسمان کو برج، اور وزیناہ للناظرین، اور ہم نے مزین کیا اس کو، یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو ستاروں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو اچھا لگے۔ جب آپ رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر آسمان کے اوپر گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کسی کے اعمال اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی، انہوں نے بےتابی سے پوچھا، ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ میرے باپ کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ کس کے اعمال جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں جو ہیں وہ ان ستاروں سے بڑھ کے ہیں، تو ان ستاروں جتنی ہوں گی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کا دل مرجھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کی نہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیرے باپ کی اس ایک دن کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں جس دن اس نے میرے ساتھ ہجرت کی تھی، اور وہ جو دن اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزارے۔ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو دیدار کروائیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ رب العزت دیدار خاص کروائیں گے۔ اب وہ دیدار کیسا ہوگا یہ اللہ جانے، اور اللہ کا جو ہے وہ قانون جانے کہ اللہ رب العزت اپنے اس نبی کو کیسا، اس نبی کے ساتھی کو کیسے اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا برجوں والا اور مزین کیا اس کو ستاروں کے ساتھ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، یعنی کہ شیطان جو ہے، اس سے پہلے شیطانوں نے آسمان کے اوپر چوکیاں بنائی ہوئی تھی، لیکن جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان ساری چوکیوں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی جن جو ہے یہ اللہ کے راز معلوم کرنے کے لیے اگر آسمان کی طرف چڑھتے تو ان کو ایک انگارے کے ساتھ چمکتا ہوا انگارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ اب اور اللہ رب العزت نے اس طرح جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ اور یہ ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر پر گئے تھے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا، آپ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے دل کے اندر یہ بات بہت کھل رہی تھی کہ میں کوئی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں فجر کی نماز ادا کی، اور جب آپ نے نماز ادا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے پیچھے جو ہے وہ جنات کی ایک جماعت نے نماز پڑھی، کیونکہ جنات جو تھے وہ چلتے پھرتے رہتے تھے، آسمان کے اوپر اڑتے پھرتے رہتے تھے، ان کو تلاش تھی اس بات کی کہ آج سے پہلے تو ہم آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، لیکن اب ہمارا داخلہ آسمان سے کیوں بند ہو گیا، اس کی کوئی بڑی وجہ ہے، اور وہ اس وجہ کو تلاش کر رہے تھے، اور اسی تلاش میں وہ پھرتے رہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھی، آپ بلند آواز میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہ اللہ کا کلام کو سنا، اور پھر سورۃ جن کی جو پہلی آیتیں ہیں آپ ان کو پڑھیں کہ قل اوحی الی اللہ، قل اوحی الی،
کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی کو وحی کی کہ آپ کے پیچھے جنوں کی ایک جماعت نے نماز پڑھی ہے، اور یہاں پر پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اب جنوں میں بھی دو طرح کے جن ہیں، ایک جیسے ہم مسلمان ہیں اور کافر ہیں نا، اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں۔ تو جو کافر جنات ہیں نا، وہ آسمان کے اوپر جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی راز انہیں ملے، اور پھر وہ لوگوں کو بتا کے کچھ وہ کوئی بات ان کے پلے اگر پڑ جاتی ہے، باقی کے اپنے آپ سے ملا کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس غیب کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ والارض مددناہا، اور ہم نے بچھایا زمین کو، اور ہم نے رکھے اس کے اندر پہاڑ، اور ہم نے اگائے اس کے اندر ہر چیز کے مناسب جوڑے، اور ہر چیز کو ایک جو ہے وہ ایک موضوع طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو اگایا، اور اس کا اندازہ بھی اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ یعنی ہوا، پانی، روشنی، رزق، خوشی، غمی، بیماری، یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت ہی نے پیدا کی، اور ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک اندازہ مقرر کیا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت جیسے پانی ہے تو ایک ہی دم پانی سارا اگر اتار دیتے تو کیا ہوتا کہ دنیا کے اندر سیلاب آ جاتا۔ اگر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اللہ کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اس کو اتار دیتے، رزق ہمارا پوری زندگی کا اگر ایک ہی دم اتر آتا تو کیا ہوتا کہ وہ گل سڑ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور وہ اپنے ایک اندازے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اس کو اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس زمین کے اندر معیشت، اور دنیاوی ضرورتوں کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھیں، یعنی اناج غلہ جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت کا ہر سامان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خالق ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی اس زمین کے اندر رکھ دیا۔ اور ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ رکھا جن کے رازق تم نہیں ہو، یعنی کہ زمین کے اندر جتنے بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ کیڑے مکوڑے، تو یہ ان کا رزق بھی اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھا، کیونکہ اللہ رب العزت رازق ہونے کے ناطے جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ اور یہ کہ نہیں ہے کوئی چیز، ایسی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے الا عندنا خزائنہ، کہ جس کے خزانے میرے اللہ کے پاس نہ ہوں، اور نہیں ہم نازل کرتے ان کو مگر ایک اندازے کے مطابق۔ اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو پانی سے بری ہوئی، پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے اس پانی کو تمہیں بھی پلایا، اور نہیں ہو تم اس کے خزانے کرنے والے، یعنی تمہارے پاس اس پانی کے خزانے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے پاس اس پانی کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ اور تحقیق ہم نے جان لیا کہ پہلے کون نیک تھا یا کون بد تھا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور بے شک تیرا رب وہ جمع کرے گا ان سب کو اکٹھا، اور بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی گلے سڑے ہوئے مٹی سے۔ اب یہاں پر انسان کی ساخت بتائی کہ مٹی کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، لیکن ہم اس قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ مختلف اقسام مٹی کی پڑتی ہیں۔ کبھی آتا ہے خلق الانسان من طین، کہ انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے پتلے کی ساخت میں مٹی کی جن اقسام کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: تین یعنی کہ گیلی مٹی، تین لازب یعنی کہ چکنی مٹی، ہما ام مسنون یعنی ایسی مٹی یا گارا جو گل سڑ کر سیاہ رنگی ہو جاتی ہے، اور خمیر ہو کر جس میں سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم کا پتلا بنایا تھا، پھر اسے آگ میں اس قدر تپایا کہ اس میں سے کھن کھن کی آواز آنے لگتی ہے۔ اس مٹی کو سلسال کالفخار کا نام دیا گیا۔ جیسے یہ وہ سلسال کالفخار وہ مٹی ہے کہ آپ آگ کے اوپر اگر مٹی کا ڈھیلا رکھے نا، یا تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی جو ہے وہ سوکھ کے نا، اگر آپ اس کی دو تین ڈیلیاں جو ہے وہ پکڑتے ہیں، وہ آپس میں اگر اس کو جو ہے وہ آپ کھنکھناتے ہیں تو اس میں سے کھن کھن کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو مٹی سے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے
آگ کے ساتھ جس کے اندر دھواں نہیں تھا۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں خالق ہوں اور خوشخبری خالقن کہ میں انی خالقن بشرن کہ میں نے ایک بشر کو بنایا کس کے ساتھ؟ کھنکھناتی ہوئی سیاہ گارے والی مٹی سے، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو پھر تم گر پڑو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر سب فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جاتا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین کہ کیا ہوا تجھے کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا بشر کو کہ تو نے اس کو کھنکھناتی ہوئی گارے والی گندی مٹی سے بنایا اور مجھے اللہ رب العزت تو نے آگ سے بنایا، اور مٹی کے اندر فنا ہے جبکہ آگ کے اندر بقا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے اس وقت تک جو دن بدلے کا دن جو ہے اس وقت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ کالا کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس وقت تک جس دن تو مردوں کو اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تو ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کی وجہ سے، نہ یہ آدم پیدا ہوتا اور نہ تو مجھے گمراہ کرتا، تو اس آدم کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لہٰذا ضرور میں بیٹھوں گا اس کے لیے زمین کے اندر اس کے ہر راستے پر، اور ضرور میں ان سب کو اکٹھا جو ہے وہ ورگلاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے سیدھا جو سیدھا مجھ تک آتا ہے، اور جو میرے بندے ہیں انشاءاللہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان کہ بے شک جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تیرا غلبہ صرف ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے، اور بے شک جہنم پھر ان سب کا اکٹھا ٹھکانہ ہوگا۔ کہنے لگا کہ وہ جو جہنم ہے اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کا حصہ تقسیم شدہ ہے، یعنی کہ یہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں نا کہ جہنم اس کے اندر گناہگار مسلمان ہوں گے، سعیر جو ہیں اس کے اندر یہودی ہوں گے، لظا کے اندر نصارہ ہوں گے، حطمہ کے اندر جو ہے وہ جو سابی تھے وہ ہوں گے، حاویہ کے اندر مشرک ہوں گے، اور جو ہے اس کے اندر سکر کے اندر مجوسی ہوں گے، اور جہیم کے اندر منافق ہوں گے، کہ یہ ہر ایک حصہ جو ہے وہ ہر عمل کرنے والے جو ہیں ان کی پہلے جتھا بندی کی جائے گی، ان کی جو ہے جماعت بندی ہوگی، اور اس کے بعد سارے حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کے جو بھی مشرک اور کافر اور جو منافق ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور اپنا اپنا دروازہ جو ان کے لیے تقسیم کیا گیا ہے اس کے ذریعے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور بے شک متقین باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، اور داخل کیا جائے گا ان کو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم ہم دور کر دیں گے ان کے سینوں سے ہر کینہ جو دنیا کے اندر ان کے دلوں کے اندر تھا، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت وہ اپنے ان خالی دنوں کو یاد کریں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے خالی دنوں کو جو ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر گزارا، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام عطا کیا۔ نہیں پہنچے گی ان کو اس جنت کے اندر کوئی مشقت کوئی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے اندر تو یہ ہے نا کہ کام کریں گے تو کھائیں گے ورنہ بیٹھے رہو، تو یہ ہے کہ جنت کے اندر تو جس چیز کی خواہش کرو گے انشاءاللہ 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 میرے اللہ کے حکم سے وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اٹھ کے بھی نہیں جانا پڑے گا، وہ چیز آپ تک خود بخود حاضر ہو جائے گی۔ اور یہاں تک ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھا ہے کہ اگر آپ اپنے منہ کے اندر کسی چیز کا ذائقہ، آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد میں وہ چیز کھاؤں وہ زیادہ مزیدار ہوگی، تو اللہ رب العزت اس ذائقوں کو بدل کے اس چیز کا ذائقہ کر دیں گے جو چیز آپ کھانا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ایک سیب ہے آپ اس کے 70 ٹکڑے کرو تو 70 ٹکڑوں کا ذائقہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، ایک نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں تو عطا کرتا ہے، اللہ پاک ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے، اللہ ہمیں دنیا کے میوے تو کھلاتا ہے، اللہ پاک ہمیں آخرت کے میوے بھی عطا کرنا، اللہ دنیا کی نعمتیں دے کے ہمارے آخرت کے حصے کم نہ کر لینا۔
اللہ ہمیں آخرت میں بھی پورا پورا حصہ عطا کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیوں یہ سوکھی روٹی اور یہ جو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے یہ کیوں سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس فراوانی تھی، صرف اسی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دنیا کی نعمتیں ہم نے اتنی زیادہ وافر مقدار میں کھا لی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کل ہماری آخرت کے حصے کم کر دے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ یہی ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری دوڑ صرف اس اچھائی کی طرف ہے، اچھے عملوں کی طرف ہماری دوڑ نہیں ہے کہ ہم ان اچھے عملوں کی طرف دوڑ لگائیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں۔ اللہ پاک ہمیں سوجھ بوجھ اور عقل اور سمجھ عطا کرے، اور اللہ پاک ہمارے اس جو ہمارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ جو طمع اور لالچ ہے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ واقعہ ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے لنگر لگایا ہوا تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ آیا کھانا کھانے کے لیے، تو حضرت علی جو کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ باہر خیمے اپنے خیمے میں جو ہے وہ پانی کے اندر روٹی بھگو کے کھا رہے تھے، تو وہ بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ وہ یہ جو لنگر لگا ہوا ہے جاؤ جا کے کھانا کھا لو۔ وہ بندہ گیا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ اس وقت وہ لنگر تقسیم کر رہے تھے، اس نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا اور کہنے لگا کہ بات سنو، وہ جو بابا جی ادھر اس خیمے کے اندر ہے نا، ان کو بھی تھوڑا سا دے آؤ، وہ بیچارے پانی کے اندر روٹیاں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لنگر انہی کا لگایا ہوا ہے، کہ اللہ کی دیکھیں کتنی نعمتیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کتنی تھی۔ اور آج اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے نا تو ہم اس کو جو ہے وہ دنیا کی دوڑ کے اندر ہم اس تھوڑے کے اوپر اکتفا نہیں کر رہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہو، اور ہم اس زیادہ کی ہرس کے اندر ہی وہ جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے اس دوڑ کے اندر یہ ایک دن تم کیا کرو گے کہ قبریں جا دیکھو گے، لیکن اپنے عملوں کی طرف جو ہے وہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو اس وقت جب جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر ڈالیں گے نا، تو جنت میں ڈالنے سے پہلے انہیں ایک نہر کے اندر غوطہ دیا جائے گا، جس کے ساتھ ان کے جو دلوں کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ کسی کے متعلق، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم جب ہم رہ رہے ہیں تو اس کے اندر کسی کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ مخالفت چل رہی ہے، کسی کو ہم جو ہے پسند نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کی ساری جو دلوں کے اندر قدورتیں ہیں نا، جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ایک چشمے کے اندر غوطہ دلائیں گے، اور وہ سارے دلوں کے کینے جو ہیں وہ اللہ دور کر دیں گے۔ پھر ان کو اس جنت کے اندر کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا میرے بندے، اللہ کرے کہ ہم ان بندوں کے اندر ہمارا شمار ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، میں گناہوں کو بخشتا ہوں۔ تم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی تم نے کیا، آج اللہ کا قرآن سن رہے ہو، آج اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ ہم آج ہی، اللہ یہ سمجھو کہ اللہ ہم آج ہی ایمان لے کے آئے، اور اللہ رب العزت اس سے پہلے کی جتنی بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمیں معاف کر دینا، اور اللہ رب العزت آگے کے لیے جو ہے وہ ہمیں استقامت عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خوشخبری دی کیا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں میں ہی غفور الرحیم ہوں، اور یہ ہے کہ صرف مجھے غفور ہی نہ سمجھنا، میں ستار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، اور میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے عذابوں سے اللہ ہمیں بچا لینا۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دے دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، جب وہ داخل ہوئے اس کے اوپر اور انہوں نے سلام پیش کیا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو، بے شک ہم تو تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں ایک لڑکے کی جو کہ علم والا ہوگا۔ تو جب آیا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی کہ ایک لڑکا غلام حلیم، یہ کہ حلم والا، نرمی والا، اور یہاں پر آیا کہ ایک اللہ دے گا، یہ حضرت اسحاق کے لیے یہ بات آئی کہ اللہ پاک ایک بیٹے کی بشارت آپ کو دیتا ہے بغلام علیم، جو کہ علم والا ہوگا۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی،
کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس بات کے اوپر کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جب کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، تو پھر تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ جو ہے وہ خبری دے رہے ہیں، اور پھر آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور کہا کہ اور نہیں مایوس ہوتے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، یا جو گمراہ ہیں یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ تو اللہ کی رحمت کا طالب ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ جس کو چاہے جب چاہے جو چاہے عطا کرے، اللہ کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت قرآن کے اندر مخاطب ہو کے اپنے نبیوں کے قصے اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ دیکھو آپ سے پہلے آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، تو آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی دیکھو کیسے ان کو خوشخبریاں بھی ملی، وہ جھٹلائے بھی گئے اور ان کو عزائیں بھی دی ان لوگوں نے۔ تو یہ جس وقت اللہ کا عذاب اترتا ہے تو اس وقت کیسے اللہ کا عذاب اترتا ہے، یہ فرمایا کہ جس وقت اللہ نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اب وہ جو فرشتے آئے تھے نا، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے لوط کے گھر والوں کے جو ہے وہ ہم باقی جو لوگ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دین کے اوپر نہیں تھی، وہ جو ہے وہ آنے والے مہمان جو ہوتے تھے جو کہ استغفر اللہ جو برے کام کرتے تھے، آپ ان کو راستہ دکھاتی تھی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، انہوں نے کہا کہ تم قوم ایسی ہو جن کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ تم لوگ جو ہے وہ میرے لیے اجنبی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں تیرے پاس اس عذاب کے ساتھ جس کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں یہ شک کرتے ہیں، اور ہم لائے ہیں اس کو آپ کے پاس حق کے ساتھ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ایمان والے ہیں انہیں لے کے نکلیں رات کے ایک حصے میں، اور آپ نے خود جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، اور آپ نے مڑ کر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھے گا کہ پیچھے والوں کے ساتھ کیا حالات ہوئے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے فیصلہ کیا یہ کہ یہ اللہ کا اب فیصلہ تھا جو وہ لے کے آئے تھے کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ جو ہے وہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اب یہ فیصلہ تو انہوں نے سنا دیا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ بڑے حسین نوجوان جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، تو قوم جو ہے وہ دوڑتی ہوئی جو ہے وہ آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو میرے مہمان ہیں، تم ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اور ڈرو اللہ سے اور نہ تم مجھے رسوا کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو؟ ان کہا لوط علیہ السلام نے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا یہی لوگ رشتہ مانگنے آئے، لیکن انہوں نے ان کی بدکرداری کی وجہ سے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ جو ہے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میری بیٹیاں موجود ہیں اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر اب اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا لا امرکا، قسم ہے مجھے تمہاری جان کی اے نبی، کہ اس وقت وہ کیا تھا کہ وہ نشے کے اندر اتنے اندھے ہوئے تھے۔ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور پھر انہیں پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے صبح ہوتے ہی۔ پھر ہم نے بنا دیا اس کے نیچے والے حصے کو اوپر اور اوپر والے حصے کو نیچے، یعنی کہ ان کی پوری بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی کے اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے پٹک دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا عذاب ان کے اوپر جو آیا کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسائی۔ ان فی ذالک لآیات،
اس ان قصوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور بے شک ان کی جو جس بستی کے اندر یہ قوم لوط رہتی تھی نا، انہا لبسبیل مقیم، یہ شرع عام کے اوپر واقع ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ اور یہ کہ اصحاب الایکہ بھی ظالم تھے۔ اب یہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے ملاوٹ کی تھی، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے۔ اور بے شک یہ دونوں بستیاں، یعنی کہ قوم لوط کی بستی اور قوم شعیب کی بستی، یہ دونوں بستیاں جو ہیں یہ کھلی شہراء کے اوپر واقع ہیں۔ اور تحقیق جٹلایا اصحاب ہجر نے نبیوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے عطا کی ان کو اپنی نشانیاں، پھر وہ ہو گئے ان سے اعراض کرنے والے، اور وہ تھے ان۔ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں نا، یہ دونوں جن کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ قد و قامت میں اور جسے میں طاقت میں اتنے زیادہ تھے جس کا حساب نہیں۔ یہ بہت زیادہ جو تھا ان کا، یہ ان کے جسے بہت زیادہ بڑے بڑے تھے۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنے کیا کرتے تھے کہ یہ پہاڑوں کو تلاش، ان کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت تھی نا کہ یہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، اور اس کے اندر اپنے اتنے عالی شان انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ جو باہر کی جو ہے نا تیز آندھی ہو یا زلزلہ آئے یا کوئی طوفان آئے، تو انہوں نے ایسے گھر بنائے ہوئے تھے کہ جن گھروں میں اگر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا تو انہیں باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے انہیں بڑا اس بات کے اوپر مان تھا کہ پہلے لوگوں کے اوپر جو عذاب آئے ہمارے اوپر وہ عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم نے تو اپنے گھر جو ہیں وہ زمین کی تہوں کی، جس طرح آج تہ خانے بنتے ہیں نا، اس طرح یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پھر ان کی تہ کے اندر جو ہے یہ گھر بناتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے اپنے امن سے رہنے کے لیے۔ پھر آپ پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے صبح ہوتے ہی، پھر نہ کام آیا ان کے، وہ جو اتنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کسی کام نہ آیا، اور وہ اللہ کے عذابوں کا شکار بنے۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، بس آپ درگزری کریں، درگزر کرنا اچھا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور رب ہی اپنی مخلوق کے بارے میں سارا علم بھی میرے اللہ کو۔ اور تحقیق ہم نے دی آپ کو 7 ایسی آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا گیا۔ یہ صورت فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ صورت پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو 7 آیات جو ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ، اور قرآن عظیم جو ہے وہ آپ کو عطا کیا، نہ آپ ہرگز نہ آپ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو اس کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو جو ہم نے فائدہ دیا ہے، ان کی بیویوں کو، یعنی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی یہ دنیا کے خزانے ہیں نا، ان کے مقابلے میں یہ جو ہم نے آپ کو سورت فاتحہ اور قرآن پاک عطا کیا ہے نا، وہ خزانہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا جو معلوم تھا ان کو دنیا میں ملا، اور نہ آپ غم کھائیں ان کے اوپر۔ اور جو ہے اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا لالچ پیدا ہو جائے۔ آپ کیا کریں، آپ اپنے بازو جو ہیں وہ مومنوں کے لیے جھکا دیں کل، اور آپ یہ کہہ دیں کہ بے شک میں ایک زہرہ ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی مقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا قسم کھانے والوں کے اوپر، تقسیم کرنے والوں کے اوپر، یعنی کہ یہ جو ہے یہ لوگ اگر نہیں، میں تو ڈرانے والا ہوں، لیکن اگر یہ لوگ اس قرآن کو نہیں اتارتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر شریعتیں اتری تھی اور انہوں نے ان کا انکار کیا تو وہ اللہ کے عذابوں کا شکار بنے، تو اسی طرح اب آپ کے اوپر بھی ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور وہ لوگ جو بنا دیتے ہیں اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اس سے مراد کیا
کہ آپ قرآن پاک کی عربی کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ نے اس کے ترجمے کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ ہیر پھیر کر کے تو اپنی اپنی مرضی کا جو ہے وہ، جس طرح پہلے لوگوں نے توریات اور زبور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ہیر پھیر کیا تھا اور اپنی جو ہے اس کے اندر اس جو ہے یہ مرضی کی آیات نکال لی تھی، تو آج ہم بھی سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے تیرے رب کی، ضرور ہم پوچھیں گے ان سب سے اکٹھا، ہم ان سب سے سوال کریں گے اس بارے میں جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی بھی فتویٰ لینا ہوتا ہے نا، تو فتویٰ کس طرح کا ملتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اگر فتویٰ لینا ہے، جیسے طلاق کے مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک عالم کی طرف سے اگر آپ کو کوئی جواب ملتا ہے جو آپ کو مطمئن نہیں کرتا، تو آپ دوسرے عالم، دوسرا جو جس نے اپنے اپنے جو ہے وہ سب نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ دوسرے عقیدے کے بندے کے پاس جاتے ہو کہ آپ کوئی فتویٰ دیں، اور جہاں سے آپ کو اپنے مطلب کا فتویٰ مل جاتا ہے آپ پھر اس کے اوپر عمل کر لیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے تیرے رب کی اے نبی کہ میں ضرور ان لوگوں سے سوال کروں گا جو یہ آج کر رہے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک دین کی دعوت آپ نے دیتے رہنا ہے، اور آپ نے مشرکوں سے اعراض کرنا ہے۔ اِنَّا کَفَیْنَا کا، بے شک ہم ہی کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ زینہ یجعلون مع اللہ الہًا آخر، کہ وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اصل طاقت کا مالک کون ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک ان کی ان باتوں سے، جب یہ آپ ان کو قرآن سنتے ہو اور اس کے اندر یہ پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا، جو وہ کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی، اور آپ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں سے، کیونکہ جس وقت آپ نماز کی حالت میں ہوں گے تو نماز آپ کی قوت کو بھی بحال کرے گی، اور ان مشکل حالات میں بھی نماز جو ہے وہ آپ کے دل کو اطمینان بخشے گی۔ نماز کے ساتھ، نماز کو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ نماز پڑھنے سے، اور آپ خود بھی دیکھیں کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اور آپ جا نماز پہ آئیں اور آپ اپنے دل کی ساری بھڑاس جو ہے وہ وہاں پہ نکال لیں، تو آپ کیسے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہی حکم جو ہے وہ اپنے نبی کو دیا کہ آپ اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں، ان کی باتوں کو نہ سنیں اور عبادت کریں اپنے رب کی، یہاں تک کہ وہ یقینی گھڑی آ جائے۔ یعنی کہ یقینی گھڑی کون سی؟ کہ یا موت یا قیامت۔ فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے نا، ایک انفرادی فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، کیونکہ قیامت تک وہ زندہ تو نہیں رہے گا، اور جو اجتماعی ہے اس کے لیے کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آخری گھڑی ہے۔ الحمدللہ ہماری صورت ہجر کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سورہ نحل شروع کریں گے۔ اس صورت کو نعمتوں والی صورت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، پس تم نہ اس کے اندر جلدی کرو۔ یہ پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ قریش مکہ جو ہے یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی بھی اللہ کی آیات لے کے آتے اور ان کو پڑھ کے سناتے تو یہ اس کو نہ مانتے، اور پھر جب جواب میں آپ یہ کہتے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس وقت سے ڈر جاؤ جب قیامت آئے گی، موت آئے گی، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس جہنم کے میں دیتے ہیں نا ڈراوے، آپ اس جہنم کو لے آئیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ان سے یہ کہہ دو کہ عذاب کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے تم شور نہ مچاؤ۔ سبحانہ ہو، اللہ تو بلند تر ہے اس سے، اور اس کا رتبہ بھی بڑا ہے اس سے، جو تم اس کے ساتھ جن لوگوں کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ اتارتا ہے فرشتے بالروحی، یعنی کہ روح سے مراد یہاں پر وحی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں وحی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اس بندے کے اوپر جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے یہ کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈرائے لوگوں کو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔
خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بلند تر ہے اللہ ان تمام شرکا سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ کھڑا کرتے ہو۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، پھر جب اس کو سمجھ عقل آتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ ظاہرہ جھگڑالو بن جاتا ہے، وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور نہیں کرتا کہ اس اللہ نے مجھے پانی کی ایک بوند سے کس طرح اللہ نے مجھے یہ جیتا جاگتا پورا انسان بنایا، اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ چوپائے ہم نے ان کو پیدا کیا، اس کے اندر تمہارے لیے اون ہے، اور ان چوپایوں کا بھی ہم دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، پھر ان کی کھالوں سے جو ہے وہ ہم اپنے لیے لباس وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں۔ اور انہی کیونکہ پرانے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ ریوڑ ہوتے تھے وہ زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس وقت اور تمہارے لیے اس کے اندر خوبصورتی ہے، شام کو چرا کے جس وقت تم اپنے جانوروں کو واپس لے کے آتے ہو، یا صبح کو تم ان کو چرانے کے لیے لے کے نکلتے ہو، اور یہ تم بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو لے کے نکلتے ہو، اور یہ جانور جو ہیں یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے شہروں کی طرف اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ اگر یہ بوجھ تمہیں خود اٹھانے پڑ جاتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تیرا رب نہایت ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدے اللہ نے اس لیے بنائے کہ تم ان کے اوپر جو ہے وہ سواریاں بھی کرو، اور یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہیں۔ اور پیدا کیا اللہ نے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہم کبھی غور کریں نا اللہ کی مخلوق کے بارے میں، تو ہم تو صرف انہی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ 1000 مخلوق اللہ نے پیدا کی، 400 مخلوق جو ہے وہ خشکی کے اوپر ہے، اور 600 مخلوق اللہ کی پانی کے اندر ہے۔ تو ہم تو سوائے یہ چند ایک مخلوق کے ہم تو زیادہ لوگوں کو نہیں جانتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا جسے تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری مخلوق کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اگر چاہتا اللہ تو ہدایت دے دیتا تم سب کو اکٹھے، لیکن اس پیدائش کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جو تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا اس کے اندر تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس کے اندر تم اس پانی کو پیتے ہو، اور اسی پانی سے تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، اگایا تمہارے لیے اسی پانی سے کھیتیوں کو، زیتون کو، کھجوروں کو اور انگوروں کے باغات، اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اگائے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیا اللہ نے اپنے حکم سے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے۔ اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین کے اندر، مختلف ہیں اس کے رنگ۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ دیکھیں ایک ہی پانی سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ان سے نکلنے والی نباتات جو ہیں، ان کے اندر سے نکلنے والے پھل جو ہیں، دیکھو ان کے ذائقے بھی الگ ہیں اور ان کی رنگت بھی الگ ہے، کہ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے خشکی کے جانوروں کو تاکہ تم کھاؤ ان میں سے گوشت اللہ نے پانی کا جو ہے مسخر کیا تمہارے لیے پانی کے وہ جو پانی کو، تاکہ اس کے اندر سے جو تم شکار کرتے ہو پھر اس کا تازہ گوشت تم کھاتے ہو، اور اسی پانی میں سے تم نکالتے ہو سپیاں، گونگے، موتی، جواہرات، ہیرے موتی، یہ سب سمندر کی تہوں سے نکلتے ہیں، اور پھر تم اس کو جو ہے وہ ان کو تم پہنتے ہو زیور کے طور کے اوپر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ کس طرح وہ پانی کو چیرتی ہوئی بہتی ہیں، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے رکھے زمین کے اندر پہاڑ کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کے جھک نہ جائے، اور اس کے اندر نہریں رکھی اور راستے رکھے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا جبرائیل ذرا دیکھ کے آ۔
جبرائیل امین جب زمین کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک وہ زمین جو ہے اس کے اوپر تو تیرے بندے سکون سے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ زمین جو ہے وہ تو ہلتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا کے اس کے اوپر گاڑ دیا، اور پھر حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب جا کے دیکھ۔ اب انہوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ زمین نے قرار پکڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم نے کیا ہے کہ راستے اللہ نے بنائے، پھر کچھ نشانیاں بھی رکھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لاہور سے راول پنڈی سے اگر لاہور تک جاتے ہیں نا، تو راستے میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ کتنا کم رہ گیا، اور جس وقت ہم دریائے راوی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب لاہور جو ہے وہ آ گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ نشانیاں رکھیں جس سے آپ کا سفر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا سفر جو ہے میرا ابھی باقی ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ ستاروں سے بھی ہدایت پاتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر ستاروں سے راستہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ افمن یخلق، اچھا اب اللہ نے پھر اپنی توحید کا ذکر کیا۔ آپ یہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے نا، تو پھر ساتھ ہی آپ سے سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ اللہ جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، اور پھر بھی آپ اس اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، تو اللہ پھر موازنہ کرنے کے لیے وہاں پر اپنے خالق ہونے کی نشانی پیش کرتا ہے کہ جو یخلقو، جو پیدا کیا گیا ہے، کیا وہ اس جیسا ہے جو نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو کچھ بھی بنا نہیں سکتے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب انسان کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، اس وقت جو ہے وہ تمہیں اللہ موت دے گا۔ موت کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد بندوں کو اللہ رب العزت زمین سے اس طرح اٹھائے گا جس طرح پودے اگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ جو ہے وہ اللہ کا عرش آئے گا، اور پھر اللہ جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے سوال و جواب کرے گا، اور ان کو پھر ان کے اعمال کے مطابق جو ہے جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ جو مردہ ہیں انہیں کیا پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ ان بتوں کو پتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اٹھنا ہے؟ تمہارا معبود تو معبود واحد ہے، پر وہ لوگ نہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر، ان کا دل انکار کر رہا ہے اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ انکار کرنا اور ان کا تکبر کرنا کیا انہیں جہنم کے عذابوں سے بچا لے گا؟ اگر سورج کو دیکھ کے ہم آنکھیں بند کر لیں تو کیا سورج نکلنا بند کر دے گا؟ بالکل اسی طرح اگر قیامت کا کوئی انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے سے قیامت تو نہیں رکے گی نا۔ قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے اپنے وقت کے اوپر، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جزا اور سزا دینی ہی دینی ہے، چاہے آپ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہے، نہیں شک اس کے اندر کہ بے شک وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ یہ لوگ تکبر ہی تو کرتے ہیں کہ اپنی بات کو بڑا مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو ان کے چھوٹا سمجھنے سے جو ہے وہ بات بدلی تو نہیں جائے گی۔ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ بدلا نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العزت کل فیصلے کرے گا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو جب لوگ پرانے ہیں تو قصے بھی تو پرانے ہی ہوں گے نا۔ مخلوق اگر پرانی ہے تو اس پرانی مخلوق کے قصے ہی اللہ سنائے گا نا۔ آدم اور ابلیس پرانے تھے نا، اب وہ کب کے آ کے جا چکے، تو ان کا دور پرانا ہی ہوگا، اور اللہ ان پرانے لوگوں کے ہی قصے ہمیں سنا کر ہمیں بتائے گا کہ ان لوگوں نے یہ غلطیاں کی تھی۔ ان پرانے لوگوں کے قصے ہی ہم سنیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم نے جو ہے ان لوگوں کے اندر کیا کیا غلطیاں تھیں، اور ہم نے یہ غلطیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی۔ تو کیا جس وقت کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی گزر گیا، وہ بھی اب پرانا ہو گیا۔ تو آج ہم یہ آپ کے دور کی باتیں جو ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟
یہ بھی پرانے دور کی کہانیاں ہو گئی؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت ہمیں اس لیے سناتے ہیں قرآن کے اندر. ہم پچھلے سارے حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کی ساری باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اس لیے بتائیں کہ ہم ان قصوں کو سنیں اور پھر ان کو سن کے اپنا محاسبہ کریں. اگر ہمارے اندر برائیاں ہیں تو آج ہم اپنی ان برائیوں کو دور کر لیں اور جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت کیا کریں گے؟ یہ لوگ جو آج نہیں مان رہے نا، تو یہ اٹھائیں گے اس وقت کچھ بوجھ اپنے، جو انہوں نے زندگی کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے نا، آج پھر یہ سارے کے سارے وہ اپنے بوجھ جو ہیں ان کو قیامت تک جو ہے وہ اٹھائیں گے. اور پھر کچھ بوجھ یہ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم کے، اور جو بغیر علم کے ان کے پیچھے چلے، جن کے پاس اب یہ جس طرح آج کی رات گزری شب برات، اس کی کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن لوگ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اتنی حدیثیں جو ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی منکرات احادیث کو سن کے لوگ جو ہیں وہ چلے ہیں. حالانکہ اس وقت بھی جو عالم اس وقت موجود ہے نا، یعنی کہ یہ جو ہیں یہ جن کو سنتے ہیں، یہ طارق مسعود ہیں اور یہ جتنے مولانا ہیں، یہ سیالکوٹ کے جو ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جتنے بھی یہ آج کے علماء ہیں، صحیح علماء جو ہیں ان کو سنو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کون سے دور کی کون سی بات جو ہے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آنے والی اپنی اولادوں کو بھی جو ہے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل یہ دیکھیں، آج قرآن کھول کے حقیقتیں جو ہے وہ اللہ قرآن واضح کر رہا کہ کل یہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن لوگوں کو بغیر علم کے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سنت سے ثابت آپ کو ملتی ہے تو آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں. لیکن آپ اگر امام ابو حنیفہ جو کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی اپنی زندگی کے اندر کہ اگر میری کہی ہوئی کوئی بات اس قبر والے کے ساتھ جو ہے ٹکرائے، اور تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا یا جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، جو بات آپ سے ثابت ہوگی، آپ میری بات کو جو ہے اس کو دیوار پہ دے مارنا اور اس قبر والے کی بات کو سننا. تو ہم کس کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اور بغیر دلیل کے اگر آپ لوگ عمل کرتے ہو تو ان عملوں کا جو ہے وہ کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا. اور آپ یہ جب خطبہ جمعہ کا سنتے ہو تو اس کے اندر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ تمام بدعات جو ہیں وہ ضلالہ ہیں، اور تمام بدعات جو ہیں وہ کیا ہے، جہنم میں لے کے جائیں گی. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت کسی بھی قوم کے اوپر کوئی بھی بدعت نئی رائج ہوتی ہے، وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ہمارے اعمال قیامت کے دن اگر سنت کے مطابق ہوں گے تو ہمیں ان اعمال کا بدلہ ملے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وہ اعمال ثابت نہیں تو ان عملوں کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں. آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق چلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر تھے. تو ان دونوں نے اپنی زندگی کے اندر، آخر تو یہ شب برات کا دن جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا. تو کیا آپ نے روزہ رکھا؟ اگر انہوں نے رکھا، آپ کو کوئی دلیل یہ ملتی ہے تو آپ ضرور روزہ رکھیں. اگر نہیں ملتی تو پلیز آج اپنے جو ہے وہ بدعات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر مت قائم کریں اور اپنی اولادوں کے لیے تباہی کا باعث مت بنیں. یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ اب وہ لوگ جو ہیں کچھ اپنے ان کے اعمال کا بوجھ ہوگا اور کچھ بوجھ ان لوگوں کا ہوگا جن کو انہوں نے بغیر علم کے جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا رکھا تھا. الا یاد رکھو، بہت ہی برا بوجھ ہے جو اس دن ان کو اٹھانا پڑے گا. تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی، کہ جو لوگ پہلے بھی تدبیریں کرتے تھے نا اس اسلام کو مٹانے کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کی عمارت جو ہے، یہ کتنی چالیں چلتے تھے نا،
تو ان کی ساری چالوں کی جو عمارت انہوں نے بنا رکھی تھی، اللہ نے اس عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر ان کے اوپر گری جو ہے وہ چھت اس کی، یعنی کہ جو انہوں نے عمارت جو ہے وہ ان کے اوپر ہی گری نا، اور اس کے اوپر سے کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے اوپر وہ عذاب ہے، یعنی کہ آپ آج جو کچھ بھی آپ بے خام خواہ کے عمل کر رہے ہو نا، وہ بالکل اسی طرح ڈھہ جائیں گے، اسی طرح ختم ہو جائیں گے، جس طرح عمارت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر نشانی بتائی نا، کہ جس طرح عمارت اوپر سے گرتی ہے اور سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر آئے گا ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے جہاں سے یہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور اس وقت ان سے کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ لوگ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، اب انہیں لے کے آؤ۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ یہ آج تو رسوائی ہے، آج رسوائی کا دن ہے، اور آج بہت برا عذاب ہے کافروں کے لیے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ جب فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو سامنے، تو اس وقت ان فرشتوں کو دیکھ کے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی برے اعمال نہیں کیے تھے، بلا، کیوں نہیں، بے شک تمہارا اللہ جانتا ہے ان تمہارے عملوں کو جو تم کرتے تھے، پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہو گے اس کے اندر، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے، ان سے پوچھا سوال ہوگا کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، یہ ان کافروں سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اب اللہ ایمان والا سے پوچھے گا کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے قرآن کے اندر، تو وہ کہیں گے کہ کالو خیرا، اللہ رب العزت نے خیر اتاری، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سارا خیر ہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اس دنیا کی زندگی کے اندر، اور آخرت کا انجام جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ متقین کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک کا پڑھنا، اب میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر قیام کی حالت میں آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہو صرف ثواب کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے وہ 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کو آپ پڑھتے جاتے ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں جو ہیں وہ ملتی جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کو قیام کی حالت میں نماز کے اندر پڑھتے ہو تو آپ کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ اگر قاری امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہو اور پڑھتے خود سے نہیں پڑھتے تب بھی آپ کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اگر بیٹھ کے سنتے ہو تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر جس طرح یہ اب آپ بیٹھ کے قرآن پاک کو سن رہے ہو تو اس طرح قرآن پاک سننے سے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 25 نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے دیکھو یہ قرآن کیا ہے، یہ تو سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو متقین کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو تیار کیا، جنت ہے باغوں والی، داخل ہوں، جنت ہے ہمیشگی کی، جنت عدن، اس کے اندر داخل ہوں گے، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، ان کے لیے اس کے اندر ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، یہ اب پہلے ان لوگوں کا بتایا گیا نا کہ وہ جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ان کی روح کو نکالتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس وقت بتایا جاتا ہے کہ جب کافر کی جان نکلنے لگتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، نکلتی نہیں ہے، تو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ان کی جماعت اپنی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جان کو نکالتے ہیں، اور یہ اب یہاں پر مومن کی جان نکالنے کا بتایا گیا کہ جس وقت ان کی جان نکلتی ہے تو طیب فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا تھا کہ اسرائیل جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم تم نہیں دیکھ سکو گے، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے پہلے انہیں کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ جب اللہ نے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو جب فرمایا تو جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت ہی نورانی شکل کا سفید لباس کے اندر نہایت ہی شفقت والا شفیق چہرہ
اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اب پھر آنکھیں بند کرو، اور اس کے بعد جب آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہا گیا، آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، کیونکہ آپ کے پاس اب جو اللہ رب العزت نے آپ کو چہرہ دکھایا تو وہ چہرہ اس طرح تھا کہ کالا سیاہ چہرہ تھا، موٹی موٹی آنکھیں، اور دانت جو ہیں وہ ایک اپنی جو ہیں وہ منہ سے باہر نکلے ہوئے لمبے لمبے دانت، ان کی شکل دیکھ کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور انہوں نے جب ہوش آئی تو اللہ کے پوچھنے پہ بتایا کہ اگر فرشتہ جان نہ بھی نکالے تو صرف اس کو دیکھنا ہی جو ہے نا وہ ہی جان نکالنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس آیت کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ جس وقت نیک لوگوں کی جان نکالی جاتی ہے تو جس طرح ایک مشکیزہ ہوتا ہے نا پانی سے بھرا ہوا، تو جب آپ اس کا منہ کھول کے اس کو زمین کے اوپر لٹا دو تو جس طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پانی اس کے اندر سے نکلتا ہوتا ہے نا، نیک لوگوں کی جان اس طرح ان کے بدن سے نکلتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لینا۔ اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اللہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے اس وقت بچا لینا۔ اور اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہ موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اتار دینا، کہ جس وقت نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے اس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، مرحبا، داخل ہو جاؤ جنت میں، بے سبب اس کے کہ جو تم اچھے عمل کرتے تھے۔ کیا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اب پھر بات ان کی آئی کہ جو نہیں مانتے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے ان کے پاس رب کا کوئی حکم عذاب کا؟ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کرتا اللہ کسی کے اوپر بھی، لیکن یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر پہنچتی ہیں ان کو برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے دنیا کے اندر کی تھی نا ان کے برے عمل، وہ ہی ان کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ قیامت، وہ موت جس کا یہ دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو مشرک ہیں کہ اگر چاہتا اللہ ما عبدنا من دونہ ہی، تو نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی کی۔ اب شعور آنے کے بعد بھی اگر ہم نے الزام اللہ ہی کو دینا ہے، آج بھی جو بندے جو ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ خود کہتا ہے نا کہ میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اگر اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک اتار دیا، اللہ نے نبی اتارے، شریعت کو کھول کھول کے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ سارا قانون اپنا بتا دیا، عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا، اس کے بعد باقی کیا بچ جاتا ہے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ لوگ بھی جو ہم میں سے بھی اٹھیں گے نا کل قیامت کے دن، وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ ہم کون سا جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے وہ لوگ، تو مردہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، آپ زندہ انسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان زندہ انسانوں کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی آخرت جو ہے اس کو تباہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ما عبدنا من دونہ ہی من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیچھے ہم صورتیں پڑھ کے آئے تو اللہ نے کیا کھول کھول کے نہیں بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں؟ حرام چیزوں کو اللہ نے بتایا، حلال کو نہیں بتایا، کیونکہ حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو صرف حرام چیزیں تھیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ پھر نہیں ہے اللہ رسول الا البلاغ المبین، تو رسول کے اوپر پھر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ان کی۔ رسول کا پیغام تو صرف اتنا اس کا مقصد ہے کہ اس نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب ان احکامات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا اور عمل کرنا جو ہے وہ بندے کا اپنا کام ہے، وہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے ان کو جو ہے وہ ان سے عمل کروائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور چلتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھاتے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر ہے ہی نہیں، کوئی اپنی رغبت سے اگر کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ مومن ہے۔ اگر آپ کسی کو زبردستی جو ہے وہ کلمہ پڑھائیں گے تو وہ کلمہ جو ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں اترے گا، اور اس کلمے کو پڑھانے کا بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو،
جس نے آ کر یہ ہدایت دی کہ عبادت کرو اللہ کی، اور چھوڑ دو طاغوت جتنے بھی یہ ہے نا، یہ آج جن طاغوتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ان سب طاغوتوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اور ان کی بات کا شریعت کے اندر کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہدایت والے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہیں وہ اپنے عملوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی شریعت کو دیکھیں اور پھر اس شریعت کو فالو کریں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو وہ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں نا اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے اوپر، وہ محنت نہیں کرتے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم حقیقت تک پہنچ ہی جائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ پھر سیر کرو زمین کے اندر اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا۔ ان تخریص، اے میرے نبی اگر آپ حریص ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دے گا اس کو جو گمراہ ہے، اور نہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے جو ہے نا وہ بہت پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تخدی من احببتا، کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی محبت جو ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ ہدایت کا راستہ دیکھ کے، اللہ نے تو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا، اب جو اپنا راستہ بدلنا چاہے گا اللہ اس کی جو ہے رہنمائی کرے گا اور اس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لیکن جو ہدایت سے دور رہنا پسند کرے گا تو پھر لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، کہ نہ پھر اللہ ان کو ہدایت دے گا اور نہ ہی ان کی سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے ان کی مدد کرے گا۔ اور وہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ حالانکہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ہم قصوں کے ساتھ اللہ ہمیں بتا چکا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کی کئی نشانیاں ہم نے قرآن کے اندر دیکھی۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے جو پورا ہو کے رہے گا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا کیوں؟ قرآن کے انہیں کھول کھول کے بتا دو۔ آپ نے قرآن پاک کو کھول کے بھی بتایا اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتایا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھول کھول کے اس قرآن کو بتایا تاکہ یہ لوگ کافر جان لے کہ وہ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے پردے جو ہیں وہ ان کو اٹھا دے گا، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اصل ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی تھی، اور یہ جو کچھ یہ عمل کرتے رہے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ جھوٹ تھے۔ انما قولنا، اس کے سوا نہیں کہ ہمارا قول یا ہماری بات کسی کی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں لہو کن فیکون، فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سارے حکم جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہیں۔ پھر جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کن کہتا ہے اور پھر وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، اس کے بعد جب ان کے لیے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا اچھا۔ اب سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے دین کو بچایا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، کنباب قبیلہ چھوڑا، اور آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا تو کیا اللہ نے ان کا قبیلہ اور برادری نہیں بنا دی؟ دیکھیں اللہ نے بیٹے بھی بڑھاپے کی عمر میں عطا کیے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے ان کی نسل بھی چلی، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو دنیا کا امام بھی بنایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے والوں نے، جو مکہ میں تو آپ کے اوپر بہت ظلم اور سختیاں ہوتی تھی، لیکن مدینے والوں نے آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دیا، اور اس طرح آپ عروج کی منزلوں کے اوپر پہنچے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کفر کا خاتمہ کیا، اور سارے عرب کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیل گیا۔ والا اجر الآخرتی اکبر، لیکن یہ تو ان کا دنیا کا ہے نا ٹھکانہ، جو اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کے درجے جو ہیں وہ اس سے کہیں بڑے ہیں، کاش وہ یہ بات جانتے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تقدیر ساری تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے نا، کہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی مرد کو مگر ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف
پھر آپ سوال کرو، آپ پوچھو بستی والوں سے اگر تم نہیں جانتے، آپ پوچھو اہل ذکر سے، یعنی جن لوگوں کو پہلے کتابیں دی گئی ہیں نا ان سے پوچھو، اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں کوئی بھی شک معلوم ہوتا ہے تو ان سے اس رسالت کے بارے میں جو ہے تم پوچھ سکتے ہو، جن کو اللہ رب العزت نے نشانیاں بھی دی اور اس کے بعد کتابیں بھی دی، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ احکامات اللہ نے آپ کے اوپر اتارے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افا امن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ دسا دے ان کو زمین کے اندر، اور یا آئے ان اوپر عذاب جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو، یا آ پکڑے ان کو اللہ سامنے سے، فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہیں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے۔ اگر سامنے سے آپ اپنی موت کو آتا ہوا دیکھیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گھر سے تو صحیح حالت میں نکلا لیکن کیا ہوا کہ جاتے ہی موت نے آ لیا، یا اس کو کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، یا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہی جھگڑا، آپ یہ دیکھیں کہ بھائیوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ فوراً ہی اسلحہ نکال کے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، تو اس طرح فرمایا گیا کہ اگر اس طرح تمہارے سامنے ایک دم سے وہ چیزیں آ بھی جائیں، یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے نا، تو اللہ اس طرح بھی پکڑ سکتا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ پکڑ لے تمہیں خوف کے ساتھ، جس طرح باہر دشمن کا خوف ہوگا کہ یہ جو ہمارے ملک میں تو خیر بہت کچھ ہی ہوتا ہے، کہ جس طرح آپ کو اگر کوئی خوف دشمن کا ہوتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو یوں ہو جائے گا، تو اس طرح سے بھی اللہ جو ہے وہ بندوں کو پکڑ سکتا ہے۔ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، کہ ڈرتے ہیں ان کے سائے دائیں بھی اور بائیں بھی، اور وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور جو جاندار ہیں اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے آگے ہی سجدہ کرتی ہیں۔ یا اور پھر کیا ہے کہ نہیں، فرشتے جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ آیا کہ فرشتے جو اللہ کے اتنے کام کرتے ہیں لیکن اس بات کے اندر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یخافون ربہم، فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ ان کے اوپر ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ سجدے کی آیت آئی، آپ لوگ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ سجدہ کر لیجئے گا۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تم بناؤ دو معبود اس کے سوا نہیں کہ معبود تمہارا تو معبود واحد ہے، پھر تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں زمین میں، اور تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو اللہ کے افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا اور لوگوں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمتین، اور تمہیں جو کچھ بھی نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہمیں شریک بناتے تھے کہ وہ اللہ نے ہمارے دی ہیں۔ جب تم لیے نے پہنچتی ہے اللہ کے عذابوں میں تو پھر ہمارے اس ساتھ وقت جو تم ہے سب وہ معبودوں کو چھوڑ کوئی دیتے ہو، اور تخفیف پھر تم ہوگی، صرف یا اللہ کی کل طرف یہ جو ہے پیر وہ فقیر رجوع جو ہے کرتے ہمیں ہو۔ اللہ کے عذابوں سے پھر جب بچا لیں اللہ گے، تمہاری اس تو اللہ تکلیف کو دور فرماتے کر ہیں دیتا ہے لقد تو تقطع پھر تم میں بینکم سے ایک وضل جماعت عنکم ما ایسی ہے جو کنتم اللہ رب العزت تزعمون۔ کی ذات کے اس سے ساتھ تم سے شرک یہ کرتی ہے، سارے جو ہیں، یہ یعنی کہ سارے رشتے آپ ناتے جو تمہارے اگر نعمتیں دینے دنیا والا کے تو تھے اللہ ہے یہ نا، ٹوٹ تو جائیں گے، ہم اور اس وقت شکرانہ اور دور ہو جائیں گے نذرانہ جو تم ہے سے جن لوگوں پھر کا تم دوسرے دعویٰ کرتے تھے۔ لوگوں کے نام لگا دیتے ہیں، اور یہ یہ پہلے جس ہم طرح یہ آپ آیت جو کی ہے کوئی اسی بھی سے ملتی جلتی آپ کی آیت سورہ حاجت بقرہ پوری میں بھی ہوتی ہے پڑھ تو کے آئے ہیں نا، کہ کسی بھی پیر استبرأ فقیر یا الذین تبوا کسی من بھی الذین بت تبعوا، یا کہ جس دن کسی بیزار کے ہوں اندر وہ بھی لوگ جو طاقت نہیں ہے کہ اپنی وہ آپ کی پیروی حاجت کو کرواتے پورا تھے کرے ان لوگوں سوائے سے جنہوں اللہ نے کے۔ پیروی کی تھی، حاجتیں پورا تو کرنے اس والا وقت وہ ان اللہ، کے اور ساتھی ہم نہیں جو بنیں ہے گے، وہ اس اس وقت وقت وہ کیا ان کرتے کی ہیں، ہم صاف مکر جائیں گے نذرانے کہ جو تم ہیں نے وہ دنیا دوسرے کے کے نام ناموں میں کو تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم دیتے ہماری ہیں پیروی تاکہ کرو، تو ہم اس کفر وقت وہ کریں لوگ جو ہیں وہ اس یہ کا کہیں جو گے کہ ہم نے کاش ہم اللہ رب دنیا کے اندر العزت نے واپس دیا۔ چلے جائیں، تو اور اللہ پھر ہم فرماتے ہیں جو پھر ہیں وہ ہم فتمتعوا، بھی اب ان تم سے فائدہ بیزار ہوں، اٹھا لو جیسا ان کہ چیزوں کا، یہ آج ہم سے فسوف بیزار ہے۔ تعلمون، لیکن ان قریب تم ایک جان لو دفعہ گے۔ مرنے کے بعد جب بندہ دنیا کے بیمار اندر ہوتا ہے واپسی جو ہے اور اس وہ وقت وہ ناممکن ہے۔ اچھے سے اللہ اچھا تو وہ ڈاکٹر ذات جو ہے جو ہے پھاڑتا وہ ہے اس دانے کو کو بھی اور گٹھلی کو، اس کے پاس جاتا نکالتا ہے، ہے دوائی زندہ میں سے کھاتا ہے، مردہ اور لیکن نکالتا ہے اگر ان ساری مردہ میں چیزوں سے کے زندہ۔ ساتھ اگر اس یہ کا اللہ تمہارا کی ذات اللہ کے ہے، اوپر اللہ توکل کی نہیں ہے یہ نا، صفت ہے۔ کہ فَأَنَّىٰ اللہ جو تُؤْفَكُونَ، پھر تم اللہ کدھر اگر بہکے شفا جاتے ہو؟ دینا چاہے ہم کہتے ہیں سے کہ
جس سنتے ہیں وقت نا کوئی بھی تو انسان جو ہے مٹی وہ کی اللہ چٹکی میں بھی نعمتیں اللہ پا کر شفا بھی جو ڈال ہے دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کیوں رخ یہ بات موڑتا ہے سنی تو ہوئی ہم اللہ نے پیچھے سنی سے ہوئی ہے، اس کو لیکن اس آواز کی دیتی ہے حقیقت تو نہیں وَأَنَّىٰ جانتے کہ يُؤْفَكُونَ کہ جس اے میرے وقت بندے ہم تیرا کوئی بھی رب تو دوائی کدھر ہے، کھاتے ہیں نا، تو وہ کدھر دوائی بہکا پہلے جاتا ہے، اللہ تو کے کس سامنے کی پیش طرف ہوتی جا رہا ہے ہے، اور تو پھر کیوں اللہ سے غیر اللہ کہتی کی ہیں طرف کہ جاتا اللہ ہے، مجھے أَلَيْسَ حکم دے اللَّهُ کہ بِكَافٍ میں اس عَبْدَهُ بندے کے لیے کیا تیرے لیے شفا تیرا بنوں، اللہ اس کافی بندے نہیں کے تھا؟ لیے وبا بنوں، یا یہ دوائی جو کیا ہے تیری یہ ایسے مشکلات گزر سے جائے۔ دور کرنے کے اور لیے اللہ آپ کافی خود نہیں تھا کہ یہ تو نے کسی غیر کا دروازہ اپنے کھٹکھٹایا؟ تجربے سے اس بات تو کو اس گہرائی وقت تک پھر پہنچے اللہ جو ہے وہ کہ پیچھے سے کئی دفعہ آواز ایسا دیتے ہیں ہوتا ہے کہ ہم فَأَنَّىٰ دوائی پہ دوائی تُؤْفَكُونَ کھاتے چلے اللہ جاتے تو ہیں وہ لیکن وہ ذات ہے دوائی جو جو ہے وہ اثر دن نہیں کے کرتی۔ دیکھے اور کیسے کئی دفعہ اللہ ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے رات ہیں نا کے کہ فلاں اندھیرے میں بندے نے سے فلاں صبح کا دوائی کھائی تو اس کو وہ صبح دوائی لڑ کو گئی نکالتا ہے، اور وہ جو ہے اور وہ بیمار پھر ہو گیا۔ سورج اور اور چاند پھر کئی ستارے دفعہ ان ہم کا یہ بھی کہتے اللہ ہیں رب کہ العزت نے اوہو ایک میں تو وقت خواہ مخواہ مقرر اتنے کر بڑے رکھا بڑے ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ذالک رہا تقدیر اور میری العزیز شفا جو ہے وہ العلیم۔ تو اللہ نے اس یہ معمولی جو سے ہے کعبے کے اندر یا فلاں چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ یہ نے میری اندازہ شفا جو ہے ہے اس کو رکھا پروردگار ہوا کی تھا۔ ذات کا، تو یہی چیز یہاں پر اس نے بتائی گئی ایک کہ اندازہ کچھ بھی مقرر تم کیا کر ہوا لو ہے ہم ہر قریب چیز تم کا، اور جان وہ لو ہر گے، چیز جو ہے اور وہ وہ اپنے لوگ اپنے بناتے ہیں مدار کے اس میں اندر سے جو جو ہے وہ نہیں گھوم رہی ہے۔ جانتے اور اللہ رب یہاں العزت پر کی یہ ذات کو اگلی آیت میں حصہ یہ اس بتایا میں سے گیا کہ جب ہم نے اللہ تو ان وہ کو ذات رزق ہے دیا جس نے بنایا کہ تمہارے لیے ستاروں کو رزق دینے والا تاکہ تم اللہ، ان سے اور ہدایت غیر پاؤ، اللہ نہ کے کہ تم نام ان کی ستاروں اگر کی پوجا آپ کرنی شروع ایک کر دو۔ روپے ایک اللہ نے روپے کی بھی تو یہ جو ہے بتایا وہ کہ اس ان میں ستاروں خیرات کا کرتے ہو نا، مقصد کیا تھا تو کہ اللہ تم جو 100 روپے میں سے 99 جو ہے ہے نا وہ وہ بھی آپ کو راستہ منہ پہ دے دیکھو۔ اب مارتا ہے یہ جہاز کہ جتنے بھی اللہ کو چلتے ہیں وہ نا، بھی پسند نہیں یہ ہے ان کہ ستاروں سے جو آپ ہے اللہ کے وہ انہوں اللہ نے کے راستے دیے کا ہوئے تعین رزق جو میں ہے سے وہ کسی غیر ستاروں کی کے مدد نام سے کا کیا ہوا جو ہوتا ہے۔ ہے وہ اس میں سے تو دو۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے دیکھیں ہیں کہ کتنی بڑی ان بات، ستاروں کے بنانے کا تاللہ میرا مقصد اللہ کیا تھا قسم کھا کے کہ کہہ رہے ہیں تم کہ لَتُسْأَلُنَّ خشکی اور عَمَّا تری كُنتُمْ کے اندھیروں تَفْتَرُونَ میں یہ کہ یہ ستارے جتنے جو بھی ہیں جھوٹ تمہارے آپ لیے لوگوں نے روشنی اپنی کا زندگی کے اندر کام کریں۔ باندھے ہوئے ہیں نا، یہ عبادت کا ہم طریقہ نے جو کھول آپ کھول کے لوگوں نے پتہ آیات نہیں بیان کہاں کر کہاں دیں سے اس سیکھے قوم کے اور لیے آپ جو جو ہے جانتی ہے، وہ اس جو کے علم اوپر عمل رکھتی ہے۔ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ تو وہ کہتا ہے کہ ذات ہے کل جس نے ان پیدا ساری کیا یہ جو تمہیں جتنے بھی ایک جھوٹ آپ نے جان سے، گھڑے ہوئے ہیں نا، پھر ان اس کے نے بارے میں تمہارے اللہ ٹھہرنے کل کی آپ جگہ سے بھی سوال مقرر کر کرے دی گا۔ کہ جس جگہ پہ انسان نے پیدا ہونا ہے، وَيَجْعَلُونَ اور لِلَّهِ مستودع الْبَنَاتِ، اور ان وہ کے اور بناتے ہیں اس اللہ کے کے لیے واپس بیٹیاں، پلٹنے کی پاک جگہ، ہیں اللہ یعنی ان کہ رشتوں سے۔ انسان کبھی کی اللہ کے پیدائش بیٹے کے بناتے وقت ہو، ہی کبھی اس اللہ کی کی بیٹیاں موت بناتے کا ہو، وقت کبھی بھی اللہ کی مقرر کر بیوی دیا بناتے جاتا ہو، تو ہے، اللہ کو اور ان اس رشتوں نے کی کس جگہ کوئی کے اوپر ضرورت اس کی نہیں تھی۔ موت ہوگی اس اور کے کون لیے سی تو وہ زمین ہے کے جو وہ اندر اس چاہتا۔ میں دفنایا اللہ جانا ہے، یہ اگر سب کچھ بھی اگر اللہ رب اللہ العزت نے اپنی لکھا ہوا اولاد ہوتا ہے۔ چاہتا، بیوی چاہتا، تو تحقیق ہم نے اتنی کھول مخلوق کھول اس کے نے پیدا آیتیں کی تھی، بیان کر دی وہ اس اس قوم میں کے سے لیے کچھ جو بھی لے سکتا تھا۔ اچھا عقل اور اب شعور یہاں پر رکھتے ہیں، جو بتایا گیا بات کو کہ جس سمجھتے وقت ہیں۔ کسی کے گھر اللہ تو بیٹی وہ پیدا ذات ہے۔ اب ہوتی یہ ہے تو دیکھیں، وہ یہ چھپتا پھرتا ہے پوری اپنی قوم یہ سے، توحید کی آیت ہے، اس برائی کے سورت ہے۔ ساتھ اس کے یہ جو اندر پوری خوشخبری اس کو سورت کے بیٹی اندر کی اللہ ملتی رب ہے نا، العزت نے اپنی اس کے توحید کی ساتھ پھر وہ کیا نشانیاں جو کرتا ہیں ہے، وہ اپنی وہ قوم ہمیں سے دکھائیں چھپتا کہ پھرتا بار ہے بار اللہ بتا کہ رہا ہے کہ آیا دیکھو وہ اللہ اس تو یہ بچی ہے، کو اللہ تو اپنے یہ ہے۔ پاس روک اللہ لے کی رسوائی ذات نے کے اپنے ساتھ، بارے میں ہمیں یا اس اتنی کو مٹی میں نشانیاں دبا بتائیں، دے، اور پھر اللہ کیونکہ فرماتے یہ ہیں لوگ انہوں نے فَأَنَّىٰ یہ خام يُؤْفَكُونَ۔ خواہ اتنا اولاد کا کچھ قتل دیکھنے کے کرنا بعد، جو ہے، اتنا کچھ یہ سننے بیٹیوں کے کا بعد بھی زندہ تم جو درگور ہو کرنا، وہ یہ کس طرف بہکے قریش جاتے ہو۔ مکہ کی ایک وہ خود اللہ تو وہ ساختہ، یہ ذات بھی ہے ان کے اتارا پیروں جس نے ان آسمان کے سے جو تھے نا پانی پھر نکالا اس بڑے سے بڑے وہ نباتات مشرک، ہر چیز جو ہر ان چیز کے کی بھی اولیاء جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا ان پھر کو ہم کیا نے کہتے نکالا ہیں، اس میں سے انہوں نے ان سبزہ، کے دلوں کے ہم اندر اس نکالتے طریقے ہیں سے پھر یہ اس اولاد کا میں سے قتل جو ہے، دانے یہ ایک ان کے کے اوپر ایک دین کے چڑھا اندر ہوا، جو ہے یہ بات یعنی کہ شامل ہو آپ گئی نے ہوئی تھی، دیکھی کہ حالانکہ یہ ان مختلف کے دین جو کا حصہ نہیں تھی۔ یہ ہیں تو اگر کسی کے گھر میں بھی بیٹی پودے جو پیدا ہیں ہوتی اور وہ وہ اس کو جو ہے وہ درخت قتل کی نہ صورت کرتا، میں جو ہے وہ بیج لگتا اس ہے کو اور وہ پانی درخت کی اس کو صورت میں مٹی کے اگتے ہیں اندر نہ اور دباتا، کچھ تو بیلوں یہ کی لوگ صورت اس میں کو ہوتے ہیں، جو تو ہے وہ یہ تانے سارا دیتے تھے کچھ کہ جو دیکھو ہے یہ یہ شخص وہ چھپتا اللہ پھرتا تھا، یہ باہر سب کچھ نہیں کرتا نکلنے تھا، والی کیونکہ ذات گھر سے اللہ باہر کی۔ جاتا تو لوگ اور اس کو تانے دیتے تھے کھجوریں کہ یہ ہے جن وہ کے شخص جس نے بیٹی کو خوشے جو گھر ہیں کے اندر وہ پناہ دے کس رکھی طرح ہے۔ دیکھو تو اپنے
اللہ ہی فرماتے ہیں سے الا اپنے سا وہ جو ما ان کا گھب یحکمون، ہے نا کتنا جو ان برا کے ہے اندر جو وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہے ہیں، ان کا ان لوگوں کے لیے مادہ جو نہیں اس کے ایمان اندر جو لاتے کھجور کے آخرت پر مثال ہے بری، اس کا اور گودا ہے، ان اس لوگوں اس کے کی وجہ لیے سے دیکھو جو کس طرح ان کی ٹہنیاں جو جو ہیں اللہ کو وہ مانتے جھکی ہیں، ہوئی ہیں، اور للہ باغات المثل ہیں انگور الاعلی، کے اللہ اور کی شان تو زیتون کے، بلند ہے اور انار کے، اللہ ہی غالب کچھ پھل جو ہیں وہ حکمت آپس کچھ والا ہے۔ پودے اور پھل جو ہیں وَلَوْ وہ آپس میں يُؤَاخِذُ ملتے اللَّهُ جلتے ہیں، النَّاسَ اور بِظُلْمِهِمْ، کچھ اور جو ہیں اگر وہ اللہ آپس میں پکڑ نہیں لیتا ملتے، لوگوں کو ان کے انظروا ظلم الی کے سبب، ثمرہ، ما کہ ترک دیکھو علیہا ذرا من اس پھلوں دابہ، کو، تو اذا اللہ اس زمین کے اسمر اوپر وینعہ، کوئی کہ جس وقت جاندار یہ جو ہے پھل وہ پکتے ہیں۔ زندہ نہ چھوڑتا، ہمیں تو پکا لیکن پکایا پھل مل یؤخرھم جاتا ہے نا، الی اجل ہم نے تو مسمى، کبھی کہ غور اس نے نہیں کیا ایک وقت کہ مقررہ یہ تک کس بندوں کو طرح ڈھیل دی اللہ رب کہ العزت سے شاید یہ نے میرے دانے بندے سے جو ہیں یہ گٹھلی رائے پھر راست پہ گٹھلی آ سے جائیں، اللہ کرے درخت، کہ پھر ہم درخت کے اوپر اللہ رب غور و العزت نے فکر ہمارے کریں لیے قرآن آم کے لگایا، اوپر، پھر اور اس اللہ آم کرے کے کہ ہمیں اوپر جو سمجھ آ گٹھلی جائے کہ لگتی ہے یہ ہم جن پھر اس چیزوں کو کے زمین کے اوپر اندر آج ہم یقین کرتے جو ہے ہیں، وہ بو جن دیتے ہیں، باتوں کے اور پیچھے پھر ہم اس لگے ہوئے گٹھلی ہیں، سے جو جن ہے وہ اور رسومات کے پیچھے ہم جو چل ہے رہے ہیں، درخت ہمارے قرآن کے نکلتے اندر ہیں۔ ان باتوں کی لیکن کوئی بھی آپ یہ دلیل جو دیکھیں ہے کہ وہ کتنے نہیں ہے۔ مراحل سے اللہ رب گزرنے کے العزت نے بعد تو وہ ہمیں پھل جو اتنا ہے آسان وہ دین ہمارے دیا، لیکن سامنے ہم نے آیا، اپنے ہم دین نے کے تو اندر کبھی غور ہی خود نہیں ہی کیا، لیکن مشکلات جو اللہ ہیں وہ فرماتے پیدا ہیں کی کہ ان کر فی لی ہوئی ہیں۔ ذالکم اللہ لآیات فرماتے ہیں کہ لقوم جب ان کا یؤمنون، وقت کہ مقررہ اس آ کے جائے گا اندر پھر وہ دین نشانیاں ہیں ختم اس ہو جائے قوم گی، کے لیے تو پھر جو ایک یقین گھڑی کے رکھتے لیے ہیں۔ بھی یہاں پر ہمیں میں نہ صرف آپ یہ کو ایک وقت چھوٹی جو سی ہے وہ ایگزامپل آگے دوں گی ہوگا ہمارے کہ عذاب کا، آپ نے کبھی اور نہ گلاب کی جو کلی کو ہے دیکھا وہ پیچھے ہوگا، موت کا بھی کہ ایک وہ ٹائم کس طرح مقرر بند اللہ رب ہوتی ہے، العزت نے وہ اور اللہ وہ پھر جس کیسے وقت اس موت کی آ ایک ایک جائے گی کلی تو جو پھر ہے وہ وہ اس ایک کو ساتھ اللہ بھی رب العزت ایک خود گھڑی ہی کے کھول لیے کے بھی پھول نہ بناتا ہے۔ آگے ہوگی نہ اگر پیچھے ہم ہوگی، اس کی کلی کو خود سے اس کی وَيَجْعَلُونَ پتی
فیما گھڑیوں کو کھول کے یکرہون، اور وہ کھولے لوگ جو تو کیا ہوگا؟ کیا وہ کھل جاتی وہ ہیں؟ وہ تو بناتے ٹوٹ ہیں جاتی اللہ ہیں۔ کے لیے جسے وہ خود تو ناپسند یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کہ کا خود تو نظام کہ بیٹوں اللہ کو نے کس ناپسند طرح کرتے ہیں، وہ اور جو ہے فرشتوں کو وہ اللہ کلیج جو کی ہے اس بیٹیاں کو کہتے اللہ جو ہیں، ہے اور وہ وہ پھول بیان بناتا کرتے ہے۔ ہیں اپنی ان زبانوں سے ساری جھوٹ چیزوں کے کہ اندر جو اللہ ہے کے وہ لیے یہ نشانیاں کہ ہیں اس قوم کے لیے لہم جو الحسنہ، اللہ کے لیے تو اللہ کی ساری ذات کے بھلائیاں ہیں، اوپر ایمان لا رکھتے ہیں، جرمہ نہیں اور تم شک اس بناتے بات ہو کے ایسے اندر اللہ کے کہ شریک یہ لوگ جو یہ جنوں کو، سب کچھ حالانکہ کہتے اللہ ہیں رب ان العزت کے نے ان لیے کو پیدا آگ ہی کیا ان کا تھا، ٹھکانہ ہوگا، اور بے وَخَلَقَ شک وہ اور تم اپنی سزا بناتے ہو پوری اس کے کریں لیے، گے، یعنی اس وجہ اللہ سے کے کہ لیے انہوں نے بیٹے اور آج جو بیٹیاں وہ عمل کر بغیر رہے علم ہیں۔ کے۔ قسم ہے اللہ سبحانہ، کی، اللہ تحقیق اس شراکت سے ہم نے پاک ہے۔ بھیجا ہر اللہ کا امت کی نہ تو طرف کوئی ایک بیٹا ہے رسول اور نہ کو کوئی آپ سے بیٹی ہے، پہلے، نہ اللہ پھر کی کوئی مزین بیوی کر ہے، دیا ان کے نہ لیے شیطان نے اللہ ان کی کے کوئی اعمال اولاد ہے، کو، نہ بس اللہ وہی نہ شیطان جو خود ہے وہ اللہ کسی ان کی کا اولاد دوست ہے۔ بن گیا، اللہ تو اور بلند اللہ تر رب ہے العزت ان فرمائیں گے تمام کہ کل چیزوں سے، قیامت کے اما دن بھی اگر یصفون انہوں جو نے تم دنیا بیان میں بھی کرتے ہو۔ اس شیطان کے بدی ساتھ اس دوستی کی سماوات تھی، تو والارض، اللہ اللہ کہیں گے اس بغیر دن نمونے کے ولیہم بنانے والا اليوم، ہے کہ آسمان اور آج بھی زمین تمہارا کو۔ دوست انا شیطان ہی ہے، یکون اور ان لہ کے لیے جو ہے ولدن، وہ پھر دردناک اس کا کوئی عذاب بیٹا ہوگا، کیسے ہو اور نہیں سکتا ہے؟ اتارا ہم نے اور آپ کی نہیں طرف ہے کوئی اس کی کتاب، کوئی اور جو بیوی۔ ہم نے جب آپ بیوی کی طرف نہیں ہے تو کتاب بیٹا کہاں اتاری، سے آئے گا؟ اور یہ اس وجہ سے بیٹا کہ جب کتاب اللہ کی واضح کر پوری دے ان کے بغیر جب اندر وہ اللہ رب ساری العزت نے چیزیں جن کے پوری اندر یہ دنیا اختلاف بنائی، کرتے ہیں۔ دیکھیں تو بار بار اگر اللہ بار بار چاہتا یہ تو آیت آ اس رہی ہے پوری کہ کائنات اللہ میں رب سے العزت نے قرآن اپنے لیے کوئی اتارنے کا بیٹا چن مقصد سکتا ہی تھا نا، اللہ کا یہ تھا لیکن کہ اللہ رب آپ ہم العزت نے سب کی ان سے زندگیوں کے ساری اندر چیزوں سے جو بلند تر خرافات اپنے آپ کو شامل ہو رکھا، چکی ہوئی تو ہیں، اللہ نے تو اللہ ان کے بغیر نمونے درمیان کے اللہ جو زمین ہے وہ ان آسمان کو بنایا، اختلافات کو دور سب کرنا کچھ جو ہے چاہتا تھا، خالق اور کل شیء ہدایت لا اور شیء، رحمت ہے اس اللہ قوم کے ہر لیے جو چیز اور ایمان والی خالق ہے۔ بھی، اللہ اور کرے ہم اس اللہ نے ہدایت اور جو اس چیزیں رحمت کے بنائی اندر ان جو کا ہے صرف اللہ وہ کے ساتھ ہمیں بھی ایک ہی حصہ رشتہ ملے، ہے، اور اور وہ اللہ رشتہ ہے اتارتا ہے خالق کا آسمان سے اور پانی بھی مخلوق کا۔ زندہ کرتا ہے اس سے مردہ اللہ نے زمین جو کو، کچھ بھی پیدا بے شک کیا، اس میں اللہ کو ان سب چیزوں نشانیاں کے ہیں بارے اس میں قوم کے علم لیے ہے۔ جو غور سے بات کو سنتے ذالکم ہیں، اللہ اور بے شک ربکم، تمہارے یہ لیے تمہارا نشانیاں اللہ ہے جس کی چوپایوں کے اندر نشانیاں بھی جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے کھول عبرت ہے، کھول کے ہم کھول کے پلاتے ہیں جو ہے وہ تمہیں قرآن اس پاک کے کے پیٹ اندر میں سے، بتا دی کہ اور ہم گوبر اللہ کی اور حقیقت کو خون کے جان ہی درمیان میں سے نہیں سکتے، اس لبنن کی لامحدود خالص سلطنت، دودھ اس کے اللہ نکالتا خزانے، ہے، اس کے اور اس اختیارات، کو اس اللہ کا جو ہے وہ جوجلہ، اس کے کن ہمیں کہنے پلاتا کے ہے، یہ خزانے، اس کی خوشگوار ہے، حکومت، اور اس پینے کی والوں کے طاقت۔ لیے اس کا ہم ذائقہ جو ہے وہ اس بہت سے لذیذ ہے۔ ہم تو یہ اس سے دیکھیں کچھ بھی کتنی نہیں بڑی چھپا سکتے۔ نشانی اللہ رب العزت نے پھر بتائی اپنی بند ذات قبروں کی، میں کہ دیکھو اگر رک کے چھپ گوبر کے اور اگر خون کے کوئی گناہ درمیان میں کرتے سے ہیں اللہ دودھ تو وہ نکالتا ہے، بھی دیکھنے اس والا دودھ کے اللہ، اندر سے نہ تو زمین کی گوبر کی تہہ بو کے آتی اندر ہے، اگر اور نہ ہی ہمیں اس ہم کے کچھ اندر بھی کرتے خون ہیں ملا ہوا تو ہوتا ہے، اس کی بھی اور اس اللہ دودھ رب کے العزت اندر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ صاف ہے۔ ستھرا ذالکم اللہ دودھ۔ اور ربکم، کئی یہ لوگ تو میں تمہارا نے دیکھے اللہ ہے کہ جو جس کا جب گائے اختیار سے ہر دودھ چیز کے نکالتے ہیں نا، اوپر ہے۔ جن کے گھروں کے لا اندر گائے الہ ہیں، الا اور وہ ہو، کہتے ہیں نہیں کہ کوئی وہ کچا معبود دودھ سوائے پیو، اس کے، تو وہ اس سے پیدا کئی کرنے قسم والا کی ہے ہر بیماریاں جو چیز ہیں کو۔ وہ ختم ہوتی ہیں۔ فاعبدوہ، پھر اور ہمیں چاہیے کہ ہم پھلوں میں صرف سے اسی کی عبادت کریں، اور وہ ہر چیز کے کھجوریں اوپر نگران اور ہے۔ کوئی انگور بھی آنکھ تم اس کو دیکھ نچوڑتے نہیں ہو، سکتی نکالتے اور ہو، وہ ان میں سے دیکھتا ہے شراب اور آپ کو رزق ہے اپنی ایک اچھا، آنکھ سے۔ اور اللہ اچھا چاہے ساری رزق ہے دنیا تمہارے مل کے کھانے اللہ کے کو لیے، دیکھنا چاہو تو بے کیا شک دیکھ لو اس گے؟ کے اندر اتنی آنکھیں، نشانیاں ہیں اس جس قوم کے پوری لیے دنیا جو کی مخلوق کی عقل آنکھیں رکھتی اکٹھی ہے۔ کرو تو وہ کتنی آنکھیں ہر بنتی ہے؟ بکا، اور وہی کی تیرے لیکن رب نے اللہ کو کوئی بھی نہیں مکھی دیکھ کی سکتا، طرف، کہ جبکہ اللہ کہر جو کی ہے مکھی کی وہ طرف، ہم کہ سب کو اپنی دیکھیں جس ایک آنکھ وقت سے وہی دیکھ کرنے رہا، پہ آیا اور اللہ، وہ کیا تو ہے اللہ رب باریک العزت سے نے باریک کیسے وہ چیز کو بھی اتنا سا دیکھنے کیڑا والا ہے۔ تحقیق آ گئی جس کے تمہارے اوپر پاس اللہ رب بصیرت العزت نے تمہارے وحی رب کی کی اور اس طرف کو سے۔ کہا اب یہ کہ اس کتنے میں بھی دلائل جو کہ ہے وہ اللہ رب بنا العزت نے اپنا ہمیں گھر بتائے، پہاڑوں کے اوپر ہمیں اور اللہ رب درختوں کے العزت نے اوپر، اور کتنے یہ ہی جو عمل کے چھتریاں ذرائع بناتے ہیں نا بتائے نا، اونچی اونچی، ان کہ کے اوپر اپنا عمل گھر کرنے بنا، کے لیے، یعنی ایمان کہ لانے کے لیے نیچے کی دیکھو سطح، تمہارے زمین پاس کی کیا ہے۔ سطح پہ سب سے تیرے پہلے تو آنے یہ کا ہے کہ ہم کوئی کلمہ لا کام الہ نہیں ہے، تو الا نے اللہ پڑھ بلندی کر پہ اللہ رہنا کے ہے، ساتھ جڑ پھر جائیں، تم نے یہ تم ہمارا جو کھاؤ ہے وہ ہدایت من کا کل راستہ ہوگا۔ ثمراتی، پھر پھلوں اللہ میں رب سے العزت ہر نے پھل کا قرآن رس جو اتارا، ہے نبی وہ اتارے، چوسے گی، کتابیں اتاری، فصل کی، یہ پھر تو سب چل، ہمارے لیے جو ہے اللہ وہ کے ہدایت کا راستے، اللہ نے جو باعث تیرے بنیں لیے گے، راستے ہمیں مقرر ہدایت کیے، میں حاصل نا، یہ کرنے جو کا راستے راستہ ان بنائے سے ہوئے ہیں ملے گا۔ اور نرم پھر نرم اللہ عالم کے اور
راستوں کے علماء اوپر جو ہیں چل، ہم پھر ان سے نکلتا ہدایت ہے حاصل اس کرتے کے ہیں، پیٹ پھر میں سے اللہ رب العزت نے پینے ہمارے کی لیے ایک یہ جو چیز دین کی محفلیں جس کے لگتی ہیں مختلف رنگ ان میں ہوتے ہم ہیں، اللہ کا اس قرآن کے سنتے اندر ہیں اور اللہ پھر رب اللہ العزت کا نے قرب شفا حاصل رکھی ہے کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بے صحیح شک اس معنوں میں میں اپنا نشانیاں ہیں قدردان اس بنائے قوم کے لیے جو اور غور و اپنی فکر نعمتوں کرتی سے ہے۔ ہمیں پورا اب پورا شہد کا فائدہ بھی دیکھو اٹھانے ایک والا رنگ نہیں بنائے۔ ہوتا، اللہ کوئی کیا چھوٹی ہے مکھی کا کہ رنگ اللہ ہے، رب کوئی بڑی العزت نے مکھی کا فرمایا کہ شہد ہے، جو کوئی ان چھوٹی ساری مکھی کا ہے، نشانیوں کو دیکھنے کوئی کے کسی بعد بھی کا اندھا ہے نا، جو ہے وہ تو پھر تھوڑا اس سا کے یلو سے اندھے کلر کا پن کا ہوتا جو ہے، وہ بال ہے کوئی اس کے ڈارک اپرے ہوتا ہے۔ اوپر ہے، تو یہ اس اللہ کے رب العزت اوپر نے اس کے آپ جو ہیں مختلف جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر رنگ بھی نگہبان رکھے اور نہیں ہیں۔ ذائقہ بھی۔ اسی طرح یہ اللہ کھول نشانیاں ہیں کھول کر ساری بیان اس قوم کرتا کے ہے لیے جو اپنی غور و کتاب فکر کرتی اپنی ہے، آیات اور کو، اللہ ہی تاکہ خالق ہے وہ تمہارا، اس کو پھر وہی بار تمہیں بار مفت پڑھے دے گا، اور اور تم میں سے جو وَلِنُبَيِّنَهُ کچھ کو جو لِقَوْمٍ ہے وہ اللہ يَعْلَمُونَ، اور وہ پہنچا دے اس گا کو بیان اس کرے اس قوم کے لیے جو رذیل عمر کی طرف، جانتی ہے۔ تاکہ نہ وہ جاننے بعد علم شیعہ، علم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ بچپن بھی دیتا ہے، جوانی بھی دیتا ہے، پھر اللہ بڑھاپا بھی دیتا ہے، اور کسی کو جوانی میں ہی جو ہے وہ اللہ اپنے پاس لے جاتا ہے، کسی کو بچپن میں لے جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اللہ اس بڑھاپے کی اس منزل تک پہنچا دیتا ہے
کہ جس عمر سے میرے نبی نے بھی پناہ مانگی کہ اللہ پاک اس عمر سے بچانا، اس وقت بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر، وہی بندہ جو ہے وہ 70,000 لوگوں کے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرتا ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی بات کے اندر بولتا ہے تو اس کو یہ بات کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، اور کچھ ویسے بھی اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ سارا اللہ کا کھیل، کہ اللہ ہی زندگی دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا، بے شک اللہ ہی جاننے والا، اور اللہ کی قدرت ہے ہر بات کے اوپر کہ جس کو چاہے اللہ زندگی دے، جس کو چاہے اللہ موت دے۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ جان کنی کے عالم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی۔ اللہ رب العزت سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کر دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کے پردے ڈھانپ لے، اور اللہ رب العزت گھر والوں کو بھی اس پریشانی سے نجات دے، اور اس بندے کو بھی جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اللہ ان کو عطا کرے، اور اللہ پاک سب کی بیماریوں کو دور کرے۔ اللہ پاک تیرا اتنا رحمتوں والا مہینہ آ رہا، اللہ اس مہینے کے صدقے پروردگار اپنی رحمتوں کے صدقے جو تو اس مہینے کے اندر اتارے گا، اللہ ہم سب کو بھی جو ہے زندگی، صحت والی زندگی اللہ عطا کرنا، ہمارے مال میں، جان میں، رزق میں اللہ برکتیں اتار دینا، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ ہی نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر رزق میں، کہ اللہ ہی ہے کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کہ اس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت، سارے بولنا شروع ہو گئے، چلیں ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج تو صرف 15 رکوع ہوئے ہیں، ہمارے 14 رکوع ہوئے ہیں۔ چلیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ کافی ہم نے جو ہے یہ صورت جو ہے اس کو، کیونکہ یہ ساری نعمتوں والی اور برکتوں والی صورت تھی، اس کو میں نے اسی لیے ساری صورت کو کھولا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اور پروردگار ہم اپنے عملوں کو جو ہے اگر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ سنت کے خلاف عمل شامل ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری اصلاح کر دے، اور ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔